اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 28 ذوالحجہ اسلامی تاریخ۔ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت۔ ٹیپو سلطان شہید، سچا محب وطن اور تمام طبقے کے لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ تھا۔ ان کے دور میں سب کو اپنے مذہب کے مطابق عمل کرنے کی مکمل آزادی حاصل تھی، ساتھ ہی شریعت کے ہر ایک حکم پر عمل کیا کرتا تھا۔ ان کے اندر اسلامی معاشرے کے قیام کا بھرپور جذبہ تھا۔ وہ تقوی اور پرہیزگاری، شرم و حیا، روزہ اور نماز کی پابندی اور نماز تہجد کی ادائیگی کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ دینی علوم میں بڑی مہارت حاصل تھی۔ بادشاہ ہونے کے باوجود بہت سی کتابیں لکھیں اور شیرنگا پٹنم میں دینی اور عصری تعلیم کے لیے جامع الامور نام کی ایک یونیورسٹی قائم کی۔ نیز اہل علم کو ہر مسجد میں بچوں کی تعلیم کے لیے دینی مدارس قائم کرنے کا حکم دیا۔ جب انہوں نے میسور کی جامع مسجد تعمیر کرائی تو ملک کے بڑے بڑے علماء اور مشائخ کی موجودگی میں فرمایا، اس مسجد کا افتتاح وہ شخص کرے جس کی ایک فرض نماز بھی قضا نہ ہوئی ہو۔ جب کوئی آگے نہیں بڑھ سکا تو نماز پڑھانے کے لیے خود آگے بڑھے اور فرمایا، الحمدللہ آج تک میری ایک بھی فرض نماز قضا نہیں ہوئی، مگر افسوس اتنے بڑے شریعت کے پابند اور عدل و انصاف کرنے والے بادشاہ کی ساری خوبیوں کو چھپا کر ان کی سیرت اور کردار کو غلط انداز میں پیش کیا جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، راستے کا خوشبودار ہو جانا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی راستے سے گزرتے اور کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں جاتا تو وہ خوشبو سے پہچان لیتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے تشریف لے گئے ہیں۔ یہ خوشبو عطر وغیرہ لگائے بغیر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے آتی تھی۔ سنن دارمی کی روایت ہے، جابر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، ایک فرض کے بارے میں، شوہر کی وراثت میں بیوی کا حصہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان عورتوں کے لیے تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں 1/4 حصہ ہے جبکہ تمہاری کوئی اولاد نہ ہو، اور اگر تمہاری اولاد ہو تو ان کے لیے تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں 8واں حصہ ہے۔ ان کو یہ حصہ تمہاری وصیت اور قرض کو ادا کرنے کے بعد ملے گا۔ سورہ نساء کی آیت کا ترجمہ۔ ایک سنت کے بارے میں، سفر سے واپسی کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس لوٹتے تو یہ دعا پڑھتے، آئمون التائبون عابدون لربنا حامدون۔ ہم واپس لوٹنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں اور اپنے پروردگار کی حمد و ثنا کرنے والے ہیں۔ ترمذی کی روایت ہے، برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، روزہ رکھنے کا انعام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دن روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کے بقدر دور فرما دیتے ہیں۔ ترمذی کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں، عہد توڑنے والوں کا انجام۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اللہ سے پختہ عہد کرنے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں اور جن تعلقات کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو توڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، انہی لوگوں پر اللہ کی پھٹکار ہوگی اور آخرت میں ان کے لیے بڑی خرابی ہوگی۔ سورہ رات کی آیت کا ترجمہ۔ آخرت کے بارے میں، نیک اولاد کا فائدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں آدمی کے درجات بلند کیے جائیں گے تو وہ کہے گا، مجھے یہ مرتبہ کیسے مل گیا؟ پھر اسے بتایا جائے گا کہ یہ مقام تم کو تمہاری اولاد کے استغفار کرنے کی وجہ سے ملا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ طب نبوی سے علاج، ہر قسم کے درد کا علاج۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بخار اور ہر قسم کے درد سے نجات حاصل کرنے کے لیے یہ دعا سکھاتے تھے، بسم اللہ الکبیر، اعوذ باللہ العظیم من شر کل عرق نعار ومن شر حر النار۔ ترمذی کی روایت ہے یہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، چاہے تم قتل کر دیے جاؤ یا جلا دیے جاؤ۔ دوسرا، اپنی ماں باپ کی کبھی نافرمانی مت کرنا، چاہے وہ تم کو گھر اور مال و جائیداد چھوڑنے کا حکم دیں۔
تیسرا، فرض نماز کبھی بھی جان بوجھ کر مت چھوڑنا، اس لیے کہ جو آدمی فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ کے ذمے سے نکل جاتا ہے۔ چوتھا، ہرگز شراب مت پینا، اس لیے کہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے یہ۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی تمام خیر عطا فرما۔ جو دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ صبر اور شکر اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنا۔ آپ قادر مطلق ہیں، آپ کے لیے آسان ہے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔